السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ احباب کو بخوبی علم ہے کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال و جواب کی نشست شروع کی ہے، تو الحمدللہ یہ ہماری دوسری ایپیسوڈ ہے سوال و جواب کی۔ تو الحمدللہ اسٹوڈنٹ محنت کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم یہ سلسلہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ یہ جاری رکھیں گے۔ تو پہلے 25 سوال ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کیے تھے، اب ہم 26 سے شروع کریں گے اور 40 تک ہم سوال و جواب کریں۔ احسن آپ یہ بتائیں، مشرکہ عورتوں میں سے کس نے سب سے زیادہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی؟ جمیل نے۔ جس کو اسلام لانے کے سبب بڑی بڑی تکالیف دی گئی؟ آل یاسر۔ آل یاسر کے شہید ہونے والی خاتون کا نام بتائیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آل یاسر کے مردوں میں سے کون شہید ہوا؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب مسلمانوں کی تعداد مکہ مکرمہ میں زیادہ ہوگی تو قریش نے تکلیف دینا شروع کر دی اور مسلمانوں نے ہجرت طے کی کہ اپنے دین و ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کو سلامت رکھ سکیں۔ کتنی بار پیش آئی؟ 2 مرتبہ۔ قریش نے بنی عبد مطلب کو قطع تعلق کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سپرد کرنے سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کتنے سال محاصرہ ہوا؟ 3 سال۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے اسلام لائے؟ ابو جہل نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون مددگار بن گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس غزوہ میں شہید کیا گیا؟ غزوہ احد۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کیا فائدہ پہنچائے؟ تبلیغ و رسالت میں قوت، جان و مال میں غمگساری کی اور غم کے میں برابر کی شریک تھی۔ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، یہ مجھ پر ایمان لائی اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی ایک واقعہ بیان کریں۔ جبرائیل آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کرے۔ رسول نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو دین کی دعوت دے سکے۔ طائف سے واپسی پر پہاڑوں کا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اب میں اسے 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔